میری ٹائمنگ بہت کم ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے مفتی صاحب۔ میں آپ کو بہت بار میسج کر چکا ہوں، جی میل میں بھی میسج کیا ہوں، لیکن کوئی رپلائی نہیں کیا آپ نے۔ دیکھیے میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے میں تو رپلائی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے پاس تو رہتے ہی نہیں، سارے اکاؤنٹس ایڈیٹر وغیرہ کے پاس رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اگر آپ کو یہ پرابلم ہے نا کہ ٹائمنگ میں کوئی کمی ہے، یا ہم بستری کے وقت آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ وائف کے ساتھ ٹھیک سے ہم بستری نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ آج کل نوجوان اپنی غلطیوں کی وجہ سے بربادی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس بربادی کی وجہ سے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ جو اصل ہماری طاقت تھی وہ ہم نے اپنے ان دنوں میں اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دی جو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ اس کے بعد وہ مرد حضرات، وہ نوجوان بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ طرح طرح کے حکیموں سے ملتے ہیں، ڈاکٹر سے ملتے ہیں، تو وہ کوئی انگریزی دوا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی دوا کھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر کوئی انہیں ہمیشہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی دوائیں کھائیں بھی تو بس تھوڑے دیر کے لیے فائدہ ہوا، اس کے بعد پھر ان کو وہی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دیکھو عرب والے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اسی کے لیے ان کے یہاں کیا ہے کہ وہ ان کی 3 4 بیویاں ہوتی ہیں، اور وہ سب کو ہی وقت دیتے ہیں اور سب کے ساتھ ہی وہ وقت گزارتے ہیں، لیکن ان کی طاقتیں بڑھاپے تک محفوظ رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، ان کا کھان پان اچھا ہے۔ پہلی چیز یہ، آپ کھجور شامل کریں۔ عرب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک کھجور کا روٹین کسی کا نہیں چھوٹا۔ وہ کھجور خوب کھاتے پیل کے، جیسے ہم لوگ گٹخے پان تمباکو یہ سب کھاتے ہیں نا، ایسے وہ لوگ کھجوریں کھاتے ہیں۔ اور تو کھجور کو اپنی زندگی میں روٹی کی طرح مضبوطی سے پکڑ لو کہ کھجور تو کھانا ہی کھانا ہے۔ اور وہاں کے لوگ ایک چیز اور بھی کرتے ہیں کہ وہ زیتون وغیرہ کا تیل کی اپنی باڈی پر بھی مالش کرتے ہیں، اور وہ خصوصی طور پہ ہم بستری سے پہلے بھی ناف میں اس تیل کو لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندرونی طاقت ان کے اندر آتی ہے، اور یہ وہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ بس تھوڑی دیر والی ہو، بلکہ یہ آپ کی اندر سے باڈی کو اور جسمانی طاقت کو اور قوت باہ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہو سکے زیتون کا اوریجنل تیل مل جائے تو آپ اس کو بھی ناف میں لگا سکتے ہیں، باڈی میں بھی اس کی مالش کر سکتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ کھجور کھانے والے بن جائیں، اور وہ اتنی مقدار میں کھائیں جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، جتنا آپ کا ہاضمہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے میرے پاس بھی اسپیشل بہت سارے مریض آتے ہیں، جو یو پی کے بھی آتے ہیں، پورے انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، تو میں دیسی دوا ان کو ایک دیتا ہوں، وہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی، یہ سمجھ لیں ہزاروں آدمیوں نے ابھی تک اس دوا کو لیا ہے، اور الحمدللہ سب کا پازیٹیو اثر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کتنی بھی اپنی طاقت کو ختم کر چکا ہو نا، کتنی بھی اس نے غلطیاں کیوں، لیکن وہ ایسی جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی گئی ہے، کئی بڑے بڑے حکیموں کی موجودگی میں اس دوا کو